السلام علیکم پیارے ساتھیوں، ہرنی کے پیٹ میں بچہ کھانے کی خواہش ایک شیر نے کی تو کیا عجیب ہوا۔ بہت زبردست واقعہ آپ کو سنا رہی ہوں۔ ایسی ویڈیو آپ نے اب تک نہیں دیکھی ہوگی تو مس نہ کرتے ہوئے فٹافٹ سبسکرائب کر دیں سعید ازیب ٹی وی کو اور بیل کو پریس کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیا کریں۔ بہت سالوں پہلے کی بات ہے، اللہ کے ایک ولی تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا کہ ایک ہیرا کہیں چھپا ہوا ہے۔ آپ بے تحاشا خوبصورت تھے کہ آپ کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں تھی۔ آپ کا رنگ لال تھا اور اگر کبھی سورج کی روشنی اس سرخ و سفید چہرے پر پڑتی تو چاروں طرف روشنی بکھر جاتی۔ وہ اللہ والے لوگوں کی خوب مدد کیا کرتے، پر ایسے خاموشی سے کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کب آتے کب غائب ہو جاتے۔ لوگ سوچتے رہ جاتے کہ ان کا کام کیسے آسان ہو گیا یا مشکل کس کی وجہ سے حل ہوئی۔ اب ایک گھنا جنگل تھا جس میں طرح طرح کے جانور بستے تھے۔ ان جانوروں کا اب تک کوئی شکار نہیں کر سکا تھا۔ امن ہی امن تھا، پیار ہی پیار تھا۔ جنگل سے پرے گاؤں تھا جہاں کے لوگ بہت سیدھے تھے۔ جیسے گاؤں والوں کے پاس جانور ہوتے ہیں، ان سب کے گھروں میں بھی خوبصورت صحت مند جانور تھے، کیونکہ ان سے ہی اپنی روزی وہ سب کمایا کرتے تھے۔ ان میں ایک آدمی بھی تھا جس کی عمر لگ بھگ 40-50 کے درمیان تھی۔ وہ اپنے گاؤں والوں جیسا نہیں تھا بلکہ بہت زیادہ گھمنڈی تھا۔ وہ خود کو بہت بڑا انسان سمجھتا کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا ہنر تھا کہ جس پر اس کو بڑا ہی ناز تھا۔ وہ یہ کہ وہ جانوروں کی زبان جانتا تھا اور جانوروں سے ایسے بات کرتا جس طرح کسی انسان سے کی جاتی ہے۔ جانور بھی اس کو سب کہا کرتے۔ ہوا یوں تھا کہ وہ کسی قابل استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ وہ استاد حرفن مولا تھے کہ ان کو ہر کام آتا تھا۔ اپنے استاد سے اس نے بہت کچھ سیکھا کیونکہ اور شاگردوں میں وہ سب سے زیادہ ذہین تھا، جو سکھاؤ فوراً سیکھ جاتا۔ تو جب وہ جوان ہوا تو اس کے استاد جو بہت بڑے عامل تھے اور نیک انسان تھے، وہ اس پر بھروسہ کرتے۔ بہت جلد وہ ان کا پسندیدہ شاگرد بن گیا تھا۔ جب وہ 25-26 سال کا ہوا، اس کے گرو نے اس کو اپنے پاس بلا کر کہا، میں تمہیں اپنا ایک ایسا ہنر دینا چاہتا ہوں کہ جس سے تم کو فائدہ بھی ہوگا اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے فائدے والی بات بتائیے۔ استاد نے کہا، فائدے والی بات یہ ہے کہ تم میرے شاگردوں میں سب سے آگے رہے ہو اور ہر میدان میں جیتتے بھی ہو، تو تم سے خوش ہو کر میں تمہیں اب دعا دیتا ہوں کہ تم جانوروں پر حکومت کرو، یعنی جانوروں کی بولیاں سمجھو گے اور جس جانور پر ہاتھ رکھو گے وہ تمہارا غلام بن جائے گا، تمہاری بات مانے گا، پر بھول کر کبھی غرور اور تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ اگر تم گھمنڈ کرو گے تو پھر تمہارا سارا علم اور ہنر لے لیا جائے گا اور تو اور کہیں کے نہ رہو گے، کیونکہ اس غرور نے بہت کچھ برباد کیا ہے۔ کتنی قومیں آئی ہیں کہ غرور نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ یہ غرور انسان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، اس لیے رحم اپنے دل میں رکھنا، جو مانگنا اللہ سے مانگنا، خود کو بادشاہ مت سمجھنا۔